حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے گھر میں تہیہ کر رکھا کہ میں آج سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاروں گا۔ تو میں گھر سے نکلا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگایا تو پتہ چل گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ باہر کدھر نکل گیا ہے۔ تو میں اس کے پیچھے چلتا چلتا اور اس کا پتہ لگایا کہ ایک باغ ہے، اس باغ کا نام ہے بیر عریس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر جو ہے نا موجود تھے۔ تو اس باغ کا ایک دروازہ تھا کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا، تو اس دروازے سے میں اندر داخل ہو گیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باغ میں آیا ہے۔ تو میں دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے تہیہ کر رکھا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانی میں سارا دن گزاروں گا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کے کنویں کی طرف آیا اور کنویں میں انہوں نے وضو کیا پانی سے، اور پھر اپنی چادر کو اوپر کر کے یعنی پنڈلیوں کو کھول کے اور اپنے پاؤں کو دونوں کنویں میں لٹکا دیا اور بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور انہوں نے دروازہ دھکیل دیا۔ میں نے دروازہ واپس بند کر دیا۔ میں نے بولا کہ یہاں رک جاؤ۔ جب وہ رک گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دو اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دے۔ تو میں چلا گیا اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ اور آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی دی جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گیا اور اس نے بھی وضو کیا اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کنویں میں اپنے دونوں پنڈلیوں کو ننگے کر کے یعنی چادر تھوڑا اٹھا کے اور دونوں پاؤں کو کنویں میں لٹکا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حالت میں ہر شکل میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز قدم پہ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب اسی طرح ہے کہ آسمان سے جو ہے نا سائبان ہے اوپر اور اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، تو لوگ اس کو ہاتھوں میں اٹھا رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے بیان کیا کہ بھائی وہ شہد اور جو ہے نا یہ گھی یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک رسی ہے، یہ رسی آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے۔ اس رسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ آپ چڑھ گئے، پھر آپ کے بعد دوسرا بندہ، پھر اس کے بعد تیسرا، اور پھر اس کے بعد جو چوتھا بندہ چڑھ گیا تو اس بندے کے اوپر وہ رسی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی، اور پھر وہ رسی دوبارہ جوڑ دی گئی اور وہ رسی جو ہے نا وہ چوتھا بندہ بھی اسی طریقے سے چڑھ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت کے مطابق میں جواب دے دوں تو کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جواب دیجئے۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ سائبان جو ہے نا یہ اسلام ہے، اور یہ جو سائبان سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے تو یہ شہد اور گھی یہ قرآن ہے، یہ وحی ہے، یہ حدیث ہے، اور جو لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں یہ مسلمان ہے، آپ ہے اور سب ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ اپنے طرف بلائے گا، اٹھائی جائے گا، پھر آپ کے بعد دوسرا آدمی اور تیسرا آدمی اور جو چوتھا آدمی ہے نا اس کے اوپر وہ رسی ٹوٹے گا، پھر وہ رسی جوڑ جائے گا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی آپ نے صحیح جواب دے دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے مطابق جو بات ہوتی تھی تو وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اسی طرح بات آتی تھی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک مقام تھا، ایک بہترین مقام۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں 2 چیزوں کا قربانی دے دیا، جوڑی دے دیا، 2 گھوڑے دے دیا، 2 جوڑ کپڑے دے دیا، جو بھی دے دیا، تو اس بندے کو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے سے پکارا جائے گا۔ جس نے روزہ رکھا اس کو روزے کے دروازے سے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ جس نے زکوٰۃ دے دیا زکوٰۃ والے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جس نے نماز پڑھ لیا نماز والے دروازے سے پکارا جائے گا۔ تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی کوئی شخص ہے جس کو تمام 8 کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔